فلم 92 میں خالد تبسم کا سلام قبول کیجئے۔ اگر چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیجئے اور یہ ویلاگ پسند آئے تو لائک بھی کیجئے گا۔ اس نشست میں ہم جس فلمی شخصیت پر گفتگو کر رہے ہیں اس کا نام جگی ملک ہے، جو پنجابی فلموں کے ایک مشہور اور مقبول ولن ہوتے تھے۔ جگی ملک 1966 سے 1992 تک تواتر کے ساتھ سینما سکرین پر نظر آتے رہے۔ انہوں نے 350 سے زائد فلموں میں کام کیا، جن میں چند اردو فلموں کے سوا باقی تمام پنجابی زبان کی فلمیں تھیں۔ ایک زمانہ میں انہیں پنجابی فلموں کا مقبول ولن تصور کیا جاتا تھا اور فلم کی کامیابی کا ضامن بھی قرار دیا جاتا تھا۔ حالانکہ فلموں میں ان کے کردار مرکزی نوعیت کے نہیں ہوتے تھے، بلکہ وہ مرکزی ولن کے ساتھ سائیڈ ولن کے کرداروں میں جلوہ گر ہوتے تھے۔ ان کرداروں میں وہ سینہ تان کر ہیرو کو للکارتے، مظلوم لڑکیوں کے سر سے دوپٹہ اتارتے اور غریب بے کس لوگوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتے ہوئے نظر آتے۔ کسی فلم میں وہ مرکزی ولن کا چمچہ اور ساتھی ہوتے، کسی میں گاؤں کا اوباش نوجوان ہوتے، کسی میں جرائم پیشہ گروہ کا کلیدی رکن بنتے اور کسی میں اس قسم کے دیگر منفی کردار میں جلوہ گر ہوتے۔ غرض فلم ساز اور ہدایت کار فلم کی کہانی میں ان کا کردار بطور خاص تخلیق کراتے۔ وہ جس کردار میں بھی نظر آتے اپنی مخصوص اور منفرد اداکاری کے ذریعے اس سے پورا انصاف کرتے نظر آتے۔ وہ ایک عام اور گول چہرے کے حامل اداکار تھے، جو نہ تو کرخت اور نہ ہی نرم نظر آتا تھا، بلکہ ڈائیلاگ ڈیلیوری کے ذریعے وہ اپنے رویہ کو ہیبت ناک بنانے کی کوشش کرتے۔ جگی ملک کا اصل نام ملک روشن پرویز تھا اور وہ قیام پاکستان سے قبل بھارتی پنجاب کے قصبہ چمبا میں پیدا ہوئے۔ ان کا خاندان پاکستان بننے کے بعد لاہور آ کر اندرون بھاٹی گیٹ کے علاقہ میں رہائش پذیر ہو گیا۔ ایک دوسری روایت کے مطابق جگی ملک چشتیوں میں پیدا ہوئے۔ جائے پیدائش میں اختلاف کے باوجود جگی ملک کی پرورش لاہور کے مخصوص پنجابی ماحول میں ہوئی۔ بتایا جاتا ہے کہ ملک روشن پرویز اور ان کا گھرانہ غیر مسلم تھا، مگر مسلمانوں میں وہ بہتر برتاؤ اور حسن سلوک کی وجہ سے پسند کیا جاتا تھا۔ اس زمانے میں لاہور کے اندرون علاقوں میں پہلوانی کے لیے اکثر اکھاڑے قائم تھے۔ نوجوان جوانی کا اظہار کرنے کے لیے کسرت کرتے دکھائی دیتے۔ ملک روشن کو بھی اپنا جسم مضبوط بنانے کا شوق ہو گیا۔ اس طرح نوجوانی ہی میں باڈی بلڈنگ کی تربیت لینا شروع کر دی۔ جوں جوں اعتماد بڑھتا گیا، انہوں نے باڈی بلڈنگ کے مقابلوں میں حصہ لینا شروع کر دیا۔ 1957 میں وہ مسٹر پاکستان کا اعزاز حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ آپ کو یاد ہوگا جب 1950 کی دہائی میں مشہور فلمی کامیڈین رنگیلا پشاور سے لاہور منتقل ہوئے اور لاہور میں فلمی بل بورڈز کا کام کرنے لگے تو انہیں بھی باڈی بلڈر بننے کا شوق ہو گیا تھا، جس کے بعد انہوں نے بھی باڈی بلڈنگ کے متعدد مقابلوں میں حصہ لیا۔ اس دور میں فلمیں اور سینما سکرین ایک بہترین تفریح کے طور پر بہت مقبول تھے، جن کی بدولت اکثر فلمی اداکاروں کو عوام نہایت قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ ملک روشن بھی فلمی دنیا کی کشش سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ ان دنوں اکثر لوگ فلم اسٹوڈیوز میں تیار کی جانے والی فلموں کی شوٹنگز دیکھنے کے لیے ان فلمی اسٹوڈیوز کا رخ کرتے اور اپنے سامنے مقبول فنکاروں کو اداکاری کرتے دیکھتے۔ ملک روشن نے بھی اپنے دوستوں کے ہمراہ فلم اسٹوڈیوز میں آنا جانا شروع کر دیا۔ اتفاق سے فلمی ہیرو سدھیر کے ساتھ ان کے مراسم قائم ہو گئے۔ ملک روشن نے سدھیر کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیا۔ سدھیر اس کے ڈیل ڈول سے کافی متاثر ہوئے۔ وہ ایک مضبوط جسم کا نوجوان تھا۔ غالباً سدھیر کی صحبت کا نتیجہ تھا کہ ملک روشن نے اسلام قبول کر لیا۔ سدھیر نے اسے مشورہ دیا کہ وہ ایک مضبوط اور دلکش جسم کا مالک ہے، لہٰذا اسے فلموں میں کام کرنا چاہیے۔ اس سلسلے میں وہ اس کی بھرپور مدد کر سکتے ہیں۔ ملک روشن ایک سیدھا سادہ نوجوان تھا جو فلمی ڈائیلاگ بولنے کے ہنر اور اعتماد سے خالی تھا، تاہم اس کے دل میں اداکاری کرنے کی تمنا ضرور موجود تھی۔ اس کی رضامندی کے بعد سدھیر نے اسے اداکاری کے اسرار و رموز سے آگاہ کرنا شروع کر دیا۔
اسے ڈائیلاگ ڈیلیوری کے انداز سے روشناس کرایا۔ ایک روز وہ فلمی کیمرے کا سامنا کرنے کے اعتماد کو پانے میں کامیاب ہو گیا۔ یہ 1963 کا ذکر ہے۔ اداکار سدھیر نے اپنے فلمی ادارے سدھیر فلمز کے بینر تلے مسلمانوں اور رومیوں کے درمیان دشمنی کے موضوع پر ایک ذاتی اردو فلم بغاوت بنانا شروع کی۔ اس فلم کے ہدایت کار اور ہیرو سدھیر خود تھے، جبکہ ہیروئن شمی تھی جس کے ساتھ بعد ازاں انہوں نے شادی کر لی۔ سدھیر نے ملک روشن کو پہلی مرتبہ بغاوت کے ایک کردار کے ذریعے فلمی دنیا اور فلم بینوں سے متعارف کروایا۔ وہ سپہ سالار کے ایک مختصر سے کردار کے ذریعے سنیما اسکرین پر جلوہ گر ہوا، جو فلم میں الیاس کشمیری کے ساتھ تلوار بازی کرتے ہوئے دکھائی دیتا ہے۔ کہتے ہیں ملک روشن نے اس کردار کے لیے خصوصی طور پر تلوار بازی کی تربیت لی۔ بغاوت میں فلمی اداکار کے طور پر آنے کے بعد ملک روشن نے اپنا فلمی نام جگی ملک رکھ لیا، جو آنے والے وقتوں میں اس قدر مقبول ہوا کہ پنجابی فلموں کا لازمی حصہ سمجھا جانے لگا۔ پنجاب میں جگی ایک روب دار نام تصور کیا جاتا تھا۔ بغاوت کو باکس آفس پر اوسط درجے کی کامیابی ملی، مگر جگی ملک کو کسی اور فلم ساز اور ہدایت کار سے کوئی آفر نہ ملی۔ حتیٰ کہ 2-2.5 سال کا وقت گزر گیا۔ آخر جگی ملک نے سدھیر کے اثر و رسوخ کو استعمال کرتے ہوئے مزید فلموں میں کام کے حصول کے لیے سنجیدہ کوششیں شروع کر دیں۔ نتیجتاً اسے کامیابی ملی اور اسے متعدد پنجابی فلموں میں منفی نوعیت کے کردار میں لے لیا گیا۔ فلم بغاوت کے بعد جگی ملک 1966 میں 3 پنجابی فلموں ہدایت کار ایم سلیم کی گوانڈی، ہدایت کار اسلم ایرانی کی بھریا میلہ اور ہدایت کار ایم اکرم کی بانکی نار میں جلوہ گر ہوئے۔ بھریا میلہ اور بانکی نار ہٹ فلمیں ثابت ہوئیں، جس میں جگی ملک کی موجودگی کو پسند کیا گیا، جس کی وجہ سے اس پر فلموں کی بارش ہو گئی۔ قسمت کی اس مہربانی پر وہ خود بھی حیران رہ گیا، لیکن جگی ملک نے پوری دل جمعی کے ساتھ اپنے کام پر توجہ دینے کا فیصلہ کیا۔ 1967 میں جگی کی تقریباً 9 فلمیں ریلیز ہوئیں، جن میں فلم چاچا جی، ہدایت کار رشید اختر کی اکبرہ اور مسعود پرویز کی مرزا جٹ کامیاب ترین فلمیں ثابت ہوئیں۔ یہ دور پنجابی فلموں میں اداکار اقبال کا بطور ہیرو عروج کا تھا، اس لیے بیشتر فلموں میں جگی ملک اقبال کے مخالف ویلن کے کرداروں میں آئے۔ تاہم وہ اپنے محسن اداکار سدھیر کے مخالف فلم کافر میں منفی کردار میں نمودار ہوئے۔ 1968 میں بھی جگی ملک 9 فلموں میں آئے۔ اقبال کی ناگہانی وفات کے بعد انہیں دوسرے فلمی ہیروز سدھیر، حبیب، یوسف خان اور اعجاز کے مخالف کام کرنا پڑا۔ اس سال ایم اکرم کی میدان، حیدر چودھری کی روٹی اور اسلم ایرانی کی بابل دا ویڑا ہٹس فلمیں ثابت ہوئیں۔ فلم بینوں میں جگی ملک کا انداز بے حد پسند کیا جانے لگا۔ وہ سپورٹنگ ویلن کے کرداروں میں بہترین اداکاری کرتے نظر آتے۔ اگلے سال جگی ملک کی 11 فلمیں سنیما گھروں کی زینت بنی۔ اس کے بعد ان کی گاڑی کو ایسا گیئر لگا کہ وہ ہر سال فلموں کی ایک اچھی خاصی تعداد کے ذریعے سکرین پر نمودار ہونے لگے۔ جیسا کہ ہم ہر ولاگ میں ایک اداکار کی فلموں کا تفصیل سے ذکر کرتے ہیں، جگی ملک کے حوالے سے ان کا تذکرہ ممکن نہیں، کیونکہ 250 سے زائد فلموں کا صرف نام لینے پر نصف گھنٹے کا وقت لگ سکتا ہے۔ اس لیے ان فلموں کا ذکر ہم کسی الگ ولاگ میں کریں گے۔ جگی ملک نے بعض فلموں میں مثبت کردار بھی ادا کیے، بلکہ ایک فلم میں نالائکا میں ہیرو آئے جو بری طرح پٹ گئی، کیونکہ عوام نے انہیں ہیرو کے روپ میں قبول نہ کیا۔ جگی ملک نے فلم ساز کے طور پر 2 ذاتی فلمیں بھی بنائیں، جو درمیانے درجے کا کاروبار کر کے کامیاب رہیں۔ جگی ملک نے اپنے زمانے کے نامور فلمی ہیروز اکمل، سدھیر، حبیب، یوسف خان، کیفی، اقبال حسن، اعجاز، عنایت حسین بھٹی، ندیم اور سلطان راہی کے مقابل ویلن کے ناقابل فراموش کردار ادا کیے۔ بطور ویلن انہوں نے مشہور ہیروئنز نغمہ، فردوس، عالیہ، غزالہ، رانی اور انجمن کے ساتھ کام کیا۔
اپنے بھرپور کیریئر کے حوالے سے جگی ملک ایک سدا بہار اداکار کے طور پر یاد رکھے جاتے ہیں۔ جگی ملک نے فلموں کے لیے تلوار بازی کے علاوہ نیزہ بازی، گھڑ سواری اور فائٹنگ کی باقاعدہ تربیت حاصل کی، جس کی وجہ سے وہ خطرناک سین بآسانی فلم بند کراتے تھے۔ جگی ملک ہزار کوشش کے باوجود کبھی مین ویلن کے طور پر مقبول نہ ہو سکے، کیونکہ ان کے ابتدائی ادوار میں مظہر شاہ، اسد بخاری، الیاس کاشمیری اور سامن کی پنجابی سنیما سکرین پر حکمرانی تھی۔ اس طرح جگی ملک پر لگا بی کلاس ویلن کا ٹھپا ان کے کیریئر کے اختتام تک قائم رہا، تاہم انہوں نے بے شمار فلموں میں لاجواب کام کیا۔ وہ پنجابی فلموں کی ضرورت کے طور پر ان کی کاسٹ میں موجود ہوتے۔ جگی ملک کی آخری فلم ہدایت کار یونس ملک کی شیر جنگ 1992 میں ریلیز ہوئی۔ اس سال ان کی 2 اور فلمیں خونی شعلے اور زندگی بھی ریلیز ہوئیں۔ 1989 کے بعد ملک میں ایکشن فلموں کا جو سیلاب امڈا، جگی ملک اس میں بھی بدستور اپنی منفرد اداکاری کے ساتھ قائم رہے۔ جگی ملک کے 5 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں۔ ویلن کے جارحانہ کرداروں میں جلوہ گر ہونے والا یہ منفرد اداکار 20 اگست 2006 کو وفات پا گیا۔ جگی ملک کو لاہور کے قبرستان میانی صاحب میں دفن کیا گیا۔ جگی ملک کی چند مقبول اور کامیاب ہونے والی فلموں کی تفصیل اس طرح ہے: ایم جے رانا کی چند ویر، راجہ حفیظ کی وریام، اسد بخاری کی دلاں دے سودے، ہدایت کار اقبال کاشمیری کی ٹیکسی ڈرائیور، رنگیلا کی رنگیلا، خواجہ سرفراز کی ات خدا دا ویر، ایم اکرم کی چڑھ دا سورج اور اچا نا پیار دا، فلم خان چاچا، ہیرا موتی، ظلم دا بدلہ، ہاشو خان، خان زادہ، طوفان، لائسنس، لاہوری بادشاہ، جبرو، گوگا شیر، وحشی گجر، جٹ سورما، بہرام ڈاکو، شیر مداندہ، شان، روکا، دارا بلوچ، شولے، جگا، سنگل، ناچے ناگن، مکھڑا اور سپر گرل۔